بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیاری بہنوں اور محترم بھائیوں، آج کا ہمارا بیان بہت خاص ہے کیونکہ میں آپ کو ایسی 5 باتیں بتانے والی ہوں جو اگر آپ نے رات کو سونے سے پہلے نہ کی تو سمجھ لیں اپنی ہی قسمت کی چابی سمندر میں پھینک دی، اپنے گھر کی خوشحالی کو آگ لگا دی اور اپنے رزق کے دروازے بند کر لیے۔ ذرا سوچیں کیسا منظر ہوگا جب جیب خالی ہو، بچے بھوک سے بلکیں، میاں بیوی میں جھگڑے ہوں اور پورا گھر مصیبتوں کی آگ میں جل رہا ہو، اور یہ سب صرف اس لیے کہ آپ نے ان 5 کاموں کو معمولی سمجھ کر چھوڑ دیا۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ رزق کیوں بند ہو جاتا ہے؟ سکون کیوں چھن جاتا ہے؟ گھر میں شیطان کا ڈیرا کیوں لگ جاتا ہے؟ آج میں اس راز سے پردہ اٹھاؤں گی، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک سنیں، کیونکہ میں آپ کو وہ 5 کام بتانے جا رہی ہوں جو اگر آپ نے سونے سے پہلے کر لیے تو انشاءاللہ رزق کی بارش ہوگی، سکون کا سمندر بہے گا اور خوشیاں آپ کے دروازے پر دستک دیں گی۔ اس سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ یہ قیمتی باتیں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکیں۔ پہلا کام ہے بال کنگھی کر کے سونا۔ یہ بات شاید آپ کو معمولی لگے، چھوٹی لگے، لیکن سن لیں، رات کو بال کنگھی کر کے سونا رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے، جیسے بالوں کا الجھنا چہرے کی خوبصورتی کو بگاڑ دیتا ہے، ویسے ہی قسمت کا الجھنا زندگی کو برباد کر دیتا ہے۔ جب عورت اپنے بال سمیٹ کر سجا کر سوتی ہے تو گویا وہ اپنی زندگی میں ترتیب اور سکون کو دعوت دیتی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ عورت کی زینت اس کے کلام اور اس کے سنوار میں ہے۔ آج کی عورت تھکن، موبائل یا غصے کے بعد بکھرے بالوں کے ساتھ سوتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ رشتے الجھ جاتے ہیں، رزق کی راہیں بند ہو جاتی ہیں اور شیطان خوش ہوتا ہے۔ پرانے وقتوں کی عورتیں کہا کرتی تھیں، بال سنوارو تاکہ مقدر بھی سنور دے۔ یہ صرف خوبصورتی نہیں بلکہ رزق کا ایک دروازہ ہے۔ آج رات آزمائیں، بال صاف کریں، کنگھی کریں، بسم اللہ پڑھ کر سو جائیں، پھر دیکھیں صبح کتنی روشن ہوگی۔ یہاں ایک چھوٹی سی کہانی شامل ہو گئی ایک غرور میں ڈوبی عورت کی جو اپنے بال نہیں سنوارتی تھی۔ خواب میں بال سانپ بن کر اس کی گردن میں لپٹ گئے اور اس نے اپنی زندگی کا حال بدل لیا۔ دوسرا کام جو ہم نے کرنا ہے، وضو یا غسل کر کے سونا ہے۔ یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اس میں جسم، دل اور روح کی صفائی چھپی ہے۔ جب بندہ وضو کر کے سوتا ہے تو گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے درخت سے خشک پتے جھڑ رہے ہوں۔
پہلے کی مائیں بیٹیوں کو سونے سے پہلے کہتی تھی وضو کر لو تاکہ شیطان قریب نہ آئے۔ آج کل لوگ دن بھر کے میل، جھگڑوں کی تلخی اور گناہوں کے ساتھ بستر میں گھس جاتے ہیں اور پھر شکایت کرتے ہیں کہ رزق تنگ کیوں ہو گیا ہے۔ وضو کر کے سونے والے گھر میں رحمت کے فرشتے پہرا دیتے ہیں، شیطان داخل نہیں ہوتا۔ یہاں ایک واقعہ شامل ہوگا۔ ایک بزرگ ویران جنات والی حویلی میں وضو کر کے سو گئے۔ جن قریب آیا تو آگ کی لپٹ نے اسے جلا دیا۔ وہ مسلمان ہو گیا اور کہا میں آج وضو والے انسان سے ہار گیا ہوں۔ تیسرا کام جو ہم نے کرنا ہے، والدین کو دل سے معاف کر کے سونا۔ آج کل بچے ماں باپ سے ناراض ہو کر سوتے ہیں اور یہ سچ ہے، اور یہی غصہ رزق کی برکت کھا جاتا ہے۔ حضرت حسن بصری رضی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو ماں باپ سے ناراض ہو کر سوئے اس کے دل سے رزق کی مٹھاس نکل جاتی ہے۔ والدین کی ناراضگی ایسے ہے جیسے خوشیوں کے درخت کی جڑ میں زہر ڈال دینا۔ رات کو سونے سے پہلے والدین کو معاف کر دیں، ان کے لیے دعا کریں۔ جو والدین کو راضی کر لیتا ہے وہ اللہ کو راضی کر لیتا ہے۔ یہاں ایک عبرت انگیز واقعہ شامل ہوگا۔ ایک لڑکی نے والدین سے قطع تعلق کر لیا۔ مہینوں بعد اس کی لاش ملی۔ والدین نے تک اس کی لاش لینے سے انکار کر دیا۔ چوتھا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دینا۔ یہ سنت ہے، رحمت کا ذریعہ ہے۔ آج کل ماں باپ بچوں کو ڈانٹ کر ناراض ہو کر سوتے ہیں اور پھر کہتے ہیں گھر میں برکت کیوں نہیں۔ یاد رکھیں والدین کی دعا اولاد کی تقدیر بدل دیتی ہے۔ ہر رات بچوں کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہیں اے اللہ میرے بچوں کو نیک بنا، خوشحال بنا، ان کی دنیا اور آخرت سنوار دے۔ یہ دعا آپ کے رزق کے دروازے کھول دے گی۔ پانچواں کام جو سونے سے پہلے آپ نے کرنا ہے، سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنا۔ یہ رزق اور حفاظت کی سب سے بڑی ضمانت ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو ہر رات آیت الکرسی پڑھے اللہ اس کی طرف سے ایک فرشتہ اس کی حفاظت کرتا ہے اور شیطان قریب نہیں آتا۔ پہلے کی عورتیں سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کر شوہر اور بچوں پر دم کرتی تھی۔ آج لوگ موبائل چیک کرتے ہوئے سو جاتے ہیں۔ آیت الکرسی رزق کی کنجی ہے، اسے اپنی عادت بنا لیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان 5 باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ ہمارے گھروں کو برکت، خوشی اور رحمت سے بھر دے، ہمیں اپنی امان میں رکھ اور ہمارے رزق میں کشادگی عطا فرما، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ اگلی آپ کون سی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔